آج پھر میں ہی کر گیا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, معافی چاہتا ہوں. اراکین یہ قرارداد آپ کے سامنے ہے. جو اراکین اس کے حق میں ہاں کہیں, جو اس کے خلاف ہے نہ کہیں. اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہے. جی قائد ایوان اپنی بات کریں. میں نے آج پارٹی کے صدر کی حیثیت سے کر بیٹھا تھا, میں نے سمجھا پارٹی کا اجلاس ہے, معافی چاہتا ہوں. جناب, آج میں مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے, جس میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ہمارے وزیر اطلاعات ہیں, وزیر امور کشمیر ہیں, ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں, دیگر جو حضرات ان کا شکر گزار ہوں, جناب صدر کا بھی, صدر آزاد کشمیر کا بھی. میں اپنی تقریر ایک غلام احمد ماجور کے جو علامہ اقبال کی طرح کشمیری شاعر تھے, اب تلفظ اگر غلط ہو جائے, ماں مر گئی ہے تو اس لیے اب شاید میں تلفظ اب بھول ہی چکا ہوں, چونکہ انہیں مرے ہوئے کافی سال ہو گئے, لیکن یہ پڑھتا ہوں. گلشنن پٹھ راج کرنک حق تو تمن بلبلن ام کٹن مز گاش کرن پنن ایل ذیل ذیل. یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ باغوں پر راج حکومت کرنے کا حق, باغوں پر راج کرنے کا حق صرف انہی بلبلوں کو ہے جو گھپ دیروں میں اپنے گھونسلے جلا کر روشنی کرتے ہیں. یہ ان کا مقصد ان کا یہ تھا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. جناب والا, یہ یکم سے لے کر آج 5 ہے, عید کے دن سے, اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین یہاں تشریف لائے, انہوں نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی. ان کے ہمراہ اور بھی ممبران تھے, خواتین بھی تھیں. اس کے بعد وہ مہاجر کیمپ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک جو ہے وہ میٹنگ منعقد کی گئی. اس میں کچھ مہاجرین نے کچھ مطالبات بھی کیے تھے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے پاس ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ضرور پیش کریں گے تاکہ حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر مل کر ان کے مسائل کو حل کر سکیں. اس کے بعد پریس کانفرنس کی, اور اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی, ان کے بھی نمائندے بھی موجود ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر اللہ کا فضل کلچر ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور اس معاملے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے تاثر یہ دشمن کو پیدا ہو کہ یہ تقسیم. اس کے بعد پرسوں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع لائن آف کنٹرول پر تشریف لے گئے. اس کے بعد وہ یہاں مظفر آباد بھی آئے, اور کچھ امور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر گفتگو بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پر جا کر پنچ سامنے ہے, پنچ کا شہر. ایک دفعہ جناب وزیر اعظم بھی پہلے وہاں تشریف لے گئے تھے چڑی کوٹ کے مقام پر. تو یہ آپ کا آنا, وہاں پر جانا, وہاں پہ کھڑا ہونا ان محکوم عوام کو ایک قوت بخشتا ہے اس آزادی کی جدوجہد کو, کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر کل خواتین جو پارلیمنٹرین یہ تشریف لائیں, وہ میرے ساتھ بھی بیٹھی, کھانا بھی کھایا. میں جو پارلیمانی سیکرٹری ہے صوبی کمال صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور یہاں پر آتی رہی ہیں. تو ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی, ان کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل آئی ہے پاکستان میں, نہیں پتہ کشمیر ایشو کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب پر بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ممبران کو, اس طرح لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو بھی جماعتیں, ان کی لیڈرشپ کو اگر ہمیں بلا لیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بتا سکیں گے کہ ایشو کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ ہے کیا, یہ چیز, یہ ریاست قائم کیسے ہوئی, کیا ہوا, اس سے پہلے کیا, اس کے بعد, وہ کشمیری چاہتے کیا ہے. تاکہ یہ ہے کہ وہ جب کسی کا بات کریں, باہر جائیں یا ان کو کوئی ملنے کے لیے, تو ان کو اس ایشو کا علم ہونا چاہیے. وہ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ تھے جناب خان بہادر خان صاحب, وہ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں, سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں, دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے. جناب بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ہمارے جو قیادت ہے یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بات کی ہے, اور اپنی جانب سے 5 اگست جو 2019 کو جو ہندوستان کی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے یا جو ان کی ڈاکٹرن ہے اس حوالے سے, اس کے بارے میں اپنی روشنی ڈالی ہے.
میں تھوڑی سی یہ بھی گزارش کروں کہ ہمارے بھائی ہیں میرے سابق وزیر اعظم تیر کوٹ سے منتخب رکن اسمبلی، وہ جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر نکتہ کرتے ہیں تو پرویز مشرف کا بھی نام لیا کریں، جس نے ہمارے سینے میں جو ہے نا وہ سنا گاڑی ہے، اس نے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جس نے وہ باڑ لگوائی تھی، جس نے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ تو نے تاریخ کے سینے میں سنا گاڑی ہے، تم نے بے خوف شہیدوں کے کفن بیچے، جو UN کے قرارداد اس سے پیچھے ہٹا، سب سے بڑا نقصان اس سے ہمارا کیا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ یہ سیاسی آپ بھٹو صاحب نے کی خدمت نہیں ہے اس میں لیاقت علی خان کی نہیں ہے، اس میں محمد علی بوگرا کی نہیں ہے، اس میں چودھری محمد علی کی نہیں ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی آج وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں۔ آج آپ کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے اس حوالے سے، تو یہ تھوڑا سا میں اب سے یہ عرض کروں کہ اس میں ہمیں ان باتوں میں نہیں جانا چاہیے کہ جس سے مطلب آدمی دوسری بات کر سکے۔ اسی نے UN ریزولوشن کو پیچھے چھوڑا، آؤٹ آف باکس سولوشن تیار کر رہا تھا۔ آج بھی پاکستان میں بعض لوگ ہیں جو اس مردہ وہ جو اس نے وہ ایک دے رہا تھا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہ بعض سوڈو انٹلیکچوئلس پاکستان کے اندر بیٹھے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ کیا مودی نے، آپ نے بڑا درست فرمایا مہمان خصوصی، باہر بھی آپ نے کہا، سب لوگوں سے بات کی کہ یہ وہ ایک اس کی فاشسٹ سوچ ہے، اس کی وہ متاثر ہے فاشزم کے جو اس کے پہلے پیش رو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا نتیجہ نکلا دنیا میں، یعنی 6 کروڑ لوگ مر گئے اس میں، اور جو کچھ کیا میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس نے جوز کے ساتھ کیا کیا، ریمینینس کے ساتھ کیا کیا، پولش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا، ہنگارینس کے ساتھ کیا کیا اس نے۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے کروں کہ 1933 میں یہ اسٹالن نے بھی یہی کیا تھا۔ آپ کو میں ایک بات سنوں، میری جو بہن بیٹھی ہیں یہ خاتون ہماری وزیر، ان کے قریبی رشتہ دار تھے غلام خان صاحب، وہ اسٹالن کے خلاف لڑنے کے لیے 33 میں ادھر رشیا گئے ہوئے تھے، سوویت یونین میں۔ یہ کشمیری عجیب و غریب قوم ہے، یہ میں آپ سرچ کروں، یہ مطلب ہے یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہاں میرا عزیز بیٹھا ہے منسٹر قادری صاحب، اپنا ان کے والد تھے ثناء اللہ قادری، یہ 15 مہینے جو ہے وہ معاہدہ تاشکند کی وجہ سے جیل میں رہے۔ تو جسٹس محمود الرحمان نے کہا اس چھوٹے لڑکے کو کدھر لے آؤ بھائی، کوئی بالغ لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو، اس بیچارے کو کدھر پکڑ کر لاؤ، 15 ماہ جیل میں رہے اسی کشمیر کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مودی جو ہے یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ آج جو اس کے جو عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں، پاکستان کو تو وہ ویسے ہی کھٹکتا ہے، پاکستان اس کو، بنگلہ دیش کے بارے میں بھی اس کی اتنی کوئی وہ نہیں ہے رائے اس کی، پاکستان سے تو الگ کرنا تھا لیکن وہ بنگلہ دیش کو اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، بھوٹان بیچارہ تو خیر بات ہی نہیں کرتا۔ میں اس میں ایک دیکھ رہا تھا، کلپ تھا میرے پاس، غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ اس میں الجزیرہ میں کہ وہ ٹیچر ہے انڈین جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، وہ پیچھے سے ریکارڈ کر رہی ہے اس کی، وہ کہتی ہے پاکستان، ہندوستان، اپنا پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، حتی افغانستان، یہ کھنڈ بھارت ہے۔ اب یہ جو سوچ پیدا کی ہے مودی نے، اس کے نقطہ نظر میں ہندوستان کی جو سرحدیں ہیں یہ چھوٹی ہیں، اس کی 1 ارب 33 کروڑ کی آبادی، وہ سمجھتا ہے 12 لاکھ مربع میل اس کے لیے چھوٹا ہے، وہ ایکسپینشن چاہتا ہے، وہ اس کی طرف بھی چاہتا ہے، ویسٹ کی طرف بھی جانا چاہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کی چائنا کے ساتھ جو بھی پیچھے جو کشمکش ہوئی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تو پہلے ہی تھا، اب بات یہ کہ اللہ نے پاکستان کی ایک اہمیت کر دی ہوئی ہے، جس جگہ اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے سینٹرل ایشیا سے ادھر نیچے آنا ہو تو پاکستان ہے آگے، سینٹرل ایشیا میں جانا ہو تو پاکستان ہے بیچ میں، کسی نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے تو بیچ میں پاکستان ہے، ادھر سے کسی نے نیچے کی طرف آنا ہے تو پاکستان ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ جو اقدام کیا تھا یہ ٹیسٹ کیس ہے اس کا، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، یہ ٹیسٹ کیس ہے مودی کا کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہے اس کے بارے میں، یا اس کے ارد گرد کے ممالک کا ریئیکشن کیا ہے اس کے بارے میں۔ اور اس نے کشمیر کو چنا، چونکہ یہ
ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کے اندر تو تھی ہی نہیں، نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی، کہ اس کو اس پر ٹیسٹ کیا جائے۔ اب یہ وار آف نروز کہہ لیں اس کو آپ، یا آپ اس کو ڈپلومیسی کی جنگ سمجھ لیں، یا اپنے جو سوچ بچار فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان کہ یہ جو ہے اس میں فتح کس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ بچار کر کے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا، تدبر کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سوچتے رہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عزیز احمد صاحب بھٹو صاحب کے زمانے میں وزیر مملکت تھے، منسٹر آف اسٹیٹ اس کے اپنا خارجہ کے، تو ان کی تصویر دیکھا وہ سوچ رہے ہیں تو ادھر وہ کسی نے انڈے دے دیے اس کی چڑی نے۔ اتنا لمبا بھی نہیں کرنا ہم نے اس کو، ہمیں وقت کے اوپر وہ اقدامات اٹھانے پڑے۔ اب مودی کا جو فلسفہ آج ہم ادھر اکٹھے ہیں، ادھر وہ جو ہے وہ رام مندر کی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم ہندو دھرم کے خلاف نہیں ہیں، اسلام کسی مذہب کی مخالفت نہیں سکھاتا، یہ بنیادی بات ہے، اور یہ پاکستان کی طرف سے میسج آنا چاہیے باہر کی دنیا کو۔ بدقسمتی کے ساتھ افغان وار کے بعد یہاں کچھ ایسا پرتشدد سا معاشرہ بن گیا۔ ہم نے مذہب دنیا کے اندر آنا، اس کو اپنا دوست بنانا ہے۔ ہم کو ہندو دھرم کے خلاف نہیں، ہم مودی کی سوچ کے خلاف ہیں، اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، اس فلسفی کے خلاف ہیں جو 1926 سے چلتی ہے، جس کی بنیاد 1926 میں رکھی گئی تھی، اس کے خلاف ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم کیوں کسی، اور ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا۔ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ اب وہ پتہ کیا کرے گا۔ جناب مہمان خصوصی وہ کھڑا تھا، اس نے کہا 370 ڈن، فلاں چیز ڈن، وہ فلاں چیز ڈن، فلاں چیز ڈن۔ اب وہ کہہ گئی، وہ ایک اس نے ایک ہندوستان کے اندر ایک ایسا کاڈر تیار کیا ہے، ایک الیکٹوریٹ تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو اس نے یہ جو حرکت اس کو جو ادھر چین میں اس سے مار پڑی ہے، اس کو وہ لوز کیا اس نے اپنی اس کو اس بیس کو، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ خود جا رہا ہے ادھر اپنا اس میں رام مندر۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا جب سومناتھ کا مندر دوبارہ تعمیر کرنا تھا تو نہرو نے اس کو منع کیا، اس کو رنجیت پرساد کو جو صدر تھے، آپ مت جائیے ادھر، لیکن وہ چلے گئے۔ تو یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہم نے اس تبدیلی کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں کتنی متاثر کرتی ہے، ہم نے اس کا کیسے مطلب ہے یہ تدارک کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک رہ گیا دفعہ 370، ہمارے لیے ہمیں اس کی ہماری کوئی اہمیت نہیں دفعہ 370 کی۔ یہ ہندوستان نواز سیاستدانوں کو ان کو ساتھ رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جو اوریجنل 370 تھی اس میں صدر ریاست تھا، وزیر اعظم تھا، شیخ عبداللہ نے مل کر نہرو سے کیا تھا اپنی کچھ آئیڈینٹی برقرار، لیکن یہ بے شمار یہ 3/4 تو پہلے ہی تبدیل ہو گیا تھا، اس میں تو تھا کچھ نہیں، یہ تو خالی برتن تھا ایک، وہ بھی انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس کے لیے کشمیریوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے 370 کو بحال کرنا۔ اور یہ میں بھی یہ عرض کروں کہ پاکستان میں بھی بات چل جاتی ہے وہ 370 کیا 370 میں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جو 35A ہے، جو 1927 کا جو قانون حکومت کشمیر نے بنایا تھا، IL 84، اصل مسئلہ ہوا ہے جس سے انڈیا وہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے اس کی۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہتا ہے، سٹیزن شپ ایکٹ کا خاتمہ کرنا، جو مرضی کرے، لیکن میں کچھ فیض کے اشعار پڑھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے میں ان کے انہی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشی ٹہنی پہ وارے گئے، مہمان خصوصی جس طرح خون بہایا کشمیر کے اندر، جس بے دردی سے کشمیریوں کو قتل کیا گیا، میری ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کے سر سے عزت کا یہ جو چادر ہے یہ کھینچی گئی ہے، ان کے گھروں کو ڈائنیمائٹ اڑا کے لگا کر کیا گیا، غائب کر دیے گئے۔ ہزاروں میری بہنیں اپنے جو شوہر ہیں ان کا انتظار کر رہے ہو، زندہ یا مر گئے۔
بچے اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے. وہ انمارکڈ گریوز ہیں 7,000. مرکزی شہداء کا وہاں اس میں ہے وہ جو قبرستان، اس میں 20 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے الگ ہے وہ، جس میں ایک نام مختلفوں پر لکھا ہوا ہے، میں نے اپنا آج آپ کے کل کے قربان کر دیا. میں اس نے پکچر دیکھ رہا تھا کہ سری نگر میں ایک وہ جو وین جو چل رہی ہے جو پیسنجر لے جاتی ہے، اس کے شیشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ہم کشمیری نوجوانوں سے محبت نہ کرنا، ہمارے جنازے جوانی میں اٹھتے. اس کے پر لکھا ہوا تھا پیچھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے نیم تاریک راہوں. سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیری ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی. جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا گواہی تھا تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ. ہم قائم ہے آج بھی اللہ کے فضل سے کشمیری میرے بچے. نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اشاق کے قافلے. روز نکلتے ہیں اشاق کے قافلے قتل گاہوں سے کشمیر کے اندر، روز نکلتے ہیں. جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گوا دی تیری دل بری کا برم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. یہ ملت اسلامیہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کل کشمیری گلہ نہ کریں کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. بہرحال ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے جب تک کشمیری زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. ہمیں جو آپ سے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 2 سے 3 سال کا وقت ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اندر جب آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، جب آپ پوچھ رہے تھے، استفسار کر رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو وہ سٹیزن شپ دے رہی ہے، وہ 4.5 لاکھ، اور وہ فوج کو خود نے اختیار دی جس کو چاہے جو مرضی جہاں کو زمین لے لیں اسٹریٹجک ایشوز پرپسز کے لیے. یہاں ہمارے 12 ممبران بیٹھے ہیں مہاجرین، ان کی پراپرٹیز ہیں ادھر، وہ ضبط کر لیں گے. اس سے پہلے تو انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا، ایک وہ نظام تھا اس کے اندر تھی، وہ دے دیں گے ان کو. پتہ نہیں کتنے لاکھ کنال زمین جو تو فوج کے پاس ہے پہلے سے. تو آپ کے پاس 3 سال کا وقت ہے صرف، اس لیے کہ ابھی جو اندر بات ہو رہی تھی وہ کشمیر کی کل ڈیموگرافی چینج کر دیں گے، پھر وہ کشمیر نہیں ہوگا جو مجھے میری ماں نے بتایا تھا، میرے باپ نے بتایا تھا، وہ کشمیر نہیں ملے گا. تو یہ اس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی. یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہے حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی، یہ پھر آپ کے پاس موقع نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نیک نیتی سے کہنا چاہتا ہوں. ہمیں یہاں پر امید ہے، ملت اسلامیہ پر امید ہے ہمیں پاکستان پر، کہ وہ ہمیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے ان درندوں کے آگے. جناب بات یہ ہے کہ میرے نقطۂ نظر میں ایک جنگی بنیادوں پر، یہ نہیں کہ جنگ کرنی ہے، جنگی بنیادوں پر ہمیں ایک ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنا چاہیے. آپ نے پہلے بھی یہ کیا تھا، پھر یہ اس کووڈ کی وجہ سے یہ معاملہ جو نیچے آ گیا وہ ایک عالمگیر معاملہ تھا. اثر نو دیکھیے، ہمارا جس کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے
دنیا پہ اخلاقی ان معاملات کو وہ نہیں دیتی ہے، وہ اہمیت نہیں. پھر یہ ہے کہ کولڈ وار تھی تو دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی، اب ایک یونیپولر ورلڈ ہے. ہندوستان کے اندر ان کے بڑے مفادات ہیں، EU کے، باقی ملکوں کے، تو وہ ہمارے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ ہمیں مان لینی چاہیے بات اس وقت فی الوقت. اللہ کرے گا کل سری لنکا کتنا اپنا وہ سنگاپور کتنا آئے گا، اس کی اپنی اہمیت ہے. کوریا تو ہم سے بڑا نہیں ہے، یا ویٹنام ہم سے بڑا تو نہیں ہے، یا یورپ کے کئی ممالک پاکستان سے چھوٹے آبادی میں بھی، رقبے میں، ریسورسز میں. وقت آئے گا، میرا اللہ کرے گا ہم ہندوستان سے بھی آگے ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال اٹھتا ہے 2050 کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہوگی، اور بعض کے لوگ کہتے ہیں انڈیا دوسری ہوگی. ہمارا کیا تھا پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو نائجیریا سے بھی پیچھے ہوں. اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. آپ سے کہتا ہوں کوئی ایسی ٹیم بنائیے، کچھ ٹیم بنائیے جو سوچے بھائی 2050 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے. یہ میرے محترم مہمان خصوصی، کشمیریوں کے لیے ایک توانا، مضبوط اقتصادی طور پر پاکستان ہمارا وکیل ہو سکتا ہے. سیدھی سی بات. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک تو سفارتی مہم کا نئے ایونیوز تلاش کریں. ہمیں اگر کہیں گے ہمارا اتنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیری ہیں بڑے تیز. جناب صدر آزاد کشمیر ہیں، جناب اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سردار عتیق صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں ہمارے پاس جن کے وہاں پر بڑے مطلب ہے، ان کے وہ ہیں اثر رسوخ ہے. ان کو استعمال کریں. ہمارا جو برطانیہ میں، جو لنڈن میں ہائی کمیشن ہے، یہ بڑا بنیادی رول ادا کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ آزاد کشمیر کا جو ادھر ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے. واللہ سفارت خانے نے کچھ نہیں خرچ کرنا، لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے آپ کو. تھوڑا سا وہاں اوپن ہونے کی ضرورت ہے، وہ اس میں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ اس میں ڈائسپورا کو جو ہے وہ آپ کو یورپ کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر جو ہے، بدقسمتی اسلامی ممالک سے جمہوریت ہے نہیں، ایک دو ہے. ہم ترکی کے، ایران کے اور اپنا مہاتیر محمد کے شکردار، انہیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. جن پر ہمیں توقع تھی وہ ہمیں نہیں دے سکے، لیکن ان تین سے دیا. ایک تو میں آپ سے عرض کرنا، دوسرا یہ تھا کہ 1955 میں لاہور میں کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی. چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے پاکستان کے. وہ جو قرارداد تھی، ریزولوشن تھا، وہ تیار کیا تھا حسین شہید سروردی نے. وہ عام آدمی نہیں تھا جناب. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان کو اس مشرقہ مغربہ دو حصوں نے جوڑ کے رکھا، ایک میں اور ایک PIA. وہ بھی چلا گیا، PIA کا بھی پٹھا بیٹھ گیا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اور جسٹس دین محمد. اور جو قرارداد میں جو پہلی چیز تھی، آزاد کشمیر میں با مقصد اور بامل حکومت کا قیام. جب تک یہ با مقصد با ملک قائم نہیں ہوگی، آپ وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. جو مرضی کر لیں، آپ ناراض ہو مجھ سے، جو مرضی کریں. میں آپ کو سچی صاحب بات آپ کے منہ پر کہنا چاہتا ہوں. بات میری سنی جائے گی نا، جو پرنسپل فریق ہے اس کی بات سنی جائے گی نا. ورنہ یہ ٹیریٹری کا ڈسپیوٹ ہوگا، اور ٹیریٹری کے ڈسپیوٹ میں ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. وہ دنیا کو باہر کہتا ہے دیکھیں میں ایک سیکولر ملک ہوں، یہ مسلمان دہشت گرد ہے، ایسے تیسے، یہ میری ٹیریٹری چھیننا چاہتے. وہ تو بات ہی نہیں دو لوگوں کو بتاتا کہ جی یہ ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے. وہ ہمیں ٹیرر شو کرتا ہے. 9/11 کے بعد جو جہاں کسی کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا، کشمیریوں کی ہماری جدوجہد کو بہت بڑا نقصان ہوا ہمارا 9/11 کے بعد. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وزارت خارجہ ہمارے ساتھ بیٹھے، آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے، اور یہ بات ہم پر بھروسہ کریں. ہم پر، ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، کبھی نہیں پہنچائیں گے. مل کر ہم مطلب اس طرح نہیں چلتی ہیں جناب موومنٹس جو آزادی کی جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ سب 72 سال ہوں گے، 700 سال لگے رہے نہیں ہوگا. بے شک ناراض نہیں، خوش ہوں میری بات سے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
بات میری لمبی ہو گئی ہے، کہنا میں بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی عوام کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کبھی بات یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ پاکستان کشمیر کی پراپرٹی میں جس طرح میں کہتا ہوں یہ ہماری ہے، یہ جو تعلق ہے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ، یہ کسی حکومت، کسی فرد، کسی پارٹی کا مرہون منت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ، کسی حکومت، کوئی فرد یا کوئی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہے یہ۔ اور میں اپنے جو نان مسلم بھائی ہیں ہمارے مقبوضہ کشمیر، ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ساری پراسپیرٹی پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہندوستان آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنائے گا۔ لداخ میں تھوڑے سے آپ لوگ ہیں، وہ آپ کو دوسرے درجے کا شہری بنائے گا۔ سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ جموں کا خطہ ہوگا۔ آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میری تقریر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جموں کے لوگوں کو، ہر گاؤں کے اندر کمیٹیاں بنائے اور جو نان کشمیری جو ہے اس کو نکال باہر کرے، اس کو مت وہاں پر بسنے دیں۔ یہ آپ کو، آپ کی لڑائی وادی کے لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کی شناخت کی، اس کشمیریت کی، وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے وادی کے اندر، وہ جموں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ اپنا اس کی لداخ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کا ساتھ دے۔ وہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے کشمیر کے اندر، اس کو یہ رنگ دیا گیا۔ وہ جو جاگ مون تھا، جو بعد میں دہلی کے لیفٹنٹ گورنر بنا، یہ ساری شرارت اس کی تھی کہ وہاں سے وہ پنٹو کو لے گیا اور کہا جی یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، بتایا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اور وہ بھی جب سکھ مارے گئے تھے، جب کلنٹن آیا تھا، وہ بھی عراق کی کارروائی تھی کہ اس کا پاکستان کا دورہ جو ناکام کیا جائے۔ یہ کرتا رہتا ہے ہندوستان اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح سے یہ اس کے بعد بھی کیا تھا۔ اور یہاں میں جناب سید علی گیلانی صاحب، میر واعظ عمر فاروق، سید شبیر شاہ صاحب، یاسر ملک صاحب، آصف رابی صاحبہ، مسعد علم بٹ صاحب، فہمودہ صوفی صاحبہ، برہان وانی مقبول، یہ جو ہیں برہان وانی، مقبول بٹ، افضل گرو، جنید سرائی کے جو اشرف سرائی جو ان کے والد کے جو الفاظ ہیں، بخدا قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی وہ یاد تازہ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا بیٹے کی شہادت پر، اور جو الفاظ ہیں اس کے وہ سونے میں لکھے تولنے کے قابل ہے اس کے، اشرف سرائی کے۔ بالکل تعصب کا اظہار نہیں تھا، خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے فوت ہوا ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے واٹس ایپ پر، وہ کہہ رہا میں نے 2 بیٹے دیے ہیں، اگر تیسرا ہوتا اس کو بھی دیتا۔ کیا نا میری بتا آسان ہے، جس باپ نے 2 بیٹے دیے ہیں وہ کہتا اگر تیسرا ہوتا اس کو بھی دوں، مشکل بات ہے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ اندر بھی آپ سے بات ہوئی تھی، وہ جو انہوں نے بچوں کو گرفتار کیا ہوا ینگ 8 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے، پتہ نہیں کس جیل میں ہندوستان کے اندر ہے۔ یہ معاملہ حکومت پاکستان کو اٹھانا چاہیے۔ میری اس میں گزارش یہ ہے، دیکھیے حکومتوں کے ساتھ اور مسائل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کو جو دنیا کے اندر جو ریپیوٹیڈ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، ان کو یہ باتیں بتائی جائیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے اس دن ایک تجویز دی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ایک ہیومن رائٹس کمیشن بنے، ہم نے بنایا ہے، لیکن اس پر جب اس کی چھاپ سرکار کی پڑ جاتی ہے تو پھر بعض لوگ بات نہیں کرتے۔ مثلا میں اگر بات کروں گا کہیں گے نہیں یہ وزیر اعظم میں اپنی بات کرے گا۔ کتنی دفعہ سمجھایا برسل میں نے ان کو کہ بھائی ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ یہاں آزاد کشمیر بھی متاثر ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ آئیے LOC پر جائیں، دیکھیں کچھ ہم کر رہے ہیں، ادھر کچھ ہے۔ یعنی وہ جورا ایک بازار ہے جہاں کہتے تھے جی لکھا کہ یہاں سے یہ لانچنگ پیڈ ہو، بازار سے بھی کوئی لانچنگ پیڈ ہوتا ہے؟ جہاں ٹریفک جو لوگ آتے جاتے وہ لانچ جا کر پیڈ ہو تو وہ خفیہ جنگلوں میں ہوں گے، بازار میں بھی کوئی لانچنگ پیڈ استعمال کرتا ہے، انڈسکرمنٹ فائرنگ کرتے ہیں وہ۔ کل بھی انہیں 10 زخمی ہوئے، ایک وہ جو خاتون تھی جو ادھر پنچ میں 4 میں سے اس بیچاری کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
وہ مطلب ہے وہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتا ہے ہندوستان کشمیر کے اندر. بہرحال وہ اس میں ہوگا. تو یہ میرا آپ سے عرض تھا کہ خارجہ پالیسی کا ایک نیا بیانیہ جو ہے یہ آنا چاہیے اس میں. اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جناب، یہ ویسے نہیں ہیں، یہ سارے ادھر سے واللہ آپ سے کہتا ہوں، یہ لوگوں کی اولادیں ہیں. یہ شوکت شاہ صاحب بیٹھے ہمارے وزیر ہیں، ان کے جب والد صاحب کی شادی ہونے لگی 5 سال رک گئی. ان کا سسرال نیشنل کانفرنس میں تھا، ان کے والد کا. یہ مسلم کانفرنس میں انہوں کا پارٹی، انہوں کا نہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوئی 5 سال. یہ سلطان محمود صاحب، ان کے والد جو ہے اس جنرل کونسل کے اجلاس میں شامل تھے، چودھری نور حسین صاحب. سردار عتیق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد سردار عبدالقیوم خان صاحب. وہ میرا ایک بھانجا بھتیجا بھی ہے، بڑا نالائق ویسے، ماجد خان قیوم صاحب کا یہ پوتا ہی ہے. خان قیوم کی بڑی جدوجہد ہے اس کشمیر کے لیے. جناب وزیر اعظم پارلیمان کتنا وقت لیں گے؟ بس 3 منٹ 4 منٹ. یہ حسن ابراہیم بیٹھے ہیں یہاں پر، غازی ملت کے بیٹے ہیں. یہ ڈاکٹر محمد نجیب خان، کرنل خان صاحب کے بیٹے، مطلب بنیادی لوگوں میں سے ہیں آزادی کے دن. یہ بیٹھے ہیں اپنے فاروق اسکندر صاحب، ان کے دادا سردار فتح مند خان کریلوی، اس کی اولاد میں سے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اور لوگ بے شمار لوگ. کس کے آپ نے کہا چونکہ وقت چلا گیا ہے تو میں مطلب میں اپنا یا اپنی بہن کا نام نہیں لینا چاہتا. لوگ اپنی تعریفیں خود کرتے رہتے ہیں، وہ مجھے ضرورت نہیں کہنے کی. یہ مہاجرین بیٹھے ہیں جو آگ اور ان کے والدین آگ اور خون کا سمندر عبور کر کے ہیں. جی ویسے نہیں آئے یہ لوگ، کچھ سیر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. 2.5 لاکھ جو ہے وہ جموں کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے جناب، 2.5 لاکھ لوگوں کا. 3 لاکھ نے پناہ لی پاکستان کو. یہ بڑی لمبی داستان ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے نسل کو پاکستان کی کہ کشمیریوں نے کیا 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 ہے. وہاں پر مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز نے کیا کیا. وہاں پر جو ہندوستان نے جو بھیجے تھے دہشت گرد جموں کے اندر، انہوں نے کیا کیا. اور مجھے آج بھی شک ہے، یہ جو یہاں پر بات چلی کہ وہ RSS کے دوسرے لوگوں جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو وہ یہاں پر بسائیں گے تاکہ کل اگر کشمیر کے اندر کوئی ریبیلین میں کوشش کرے ان کو اسلحہ دے کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے، ان کا قتل عام کریں گے. بہرحال میں بات یہ ہے کہ ایک بات رہ گئی، گلگت کے لوگوں نے بھی بڑی قربانی ہے جناب. بخدا اگر آپ وہ اس کی دیکھیں، پکچر دیکھیں، یہ ایک تاریخی جنگ لڑی گئی ہے اس کشمیر کے اندر بھی اور گلگت کے اندر بھی. وہاں میں سچ کہتا ہوں آپ سے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد اسلم خان جو اصغر خان کے بڑے بھائی تھے، ان کو اگر ان کی کمانڈ زوجیلا سے تبدیل نہ کی ہوتی تو زوجیلا انڈیا کے پاس نہیں جا سکتا تھا. کرنل حسن خان فاتح گلگت. بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں ادھر گلگت سے، ادھر آزاد کشمیر کے اندر جناب. وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں کس کا نام لوں یہاں پر، کن لوگوں نے کیا کچھ کیا. تو ایک گزارش آپ سے ہے کہ ایک تو وہ میں نے ان کو بات کی تھی مہاجرین کے گزارا الاؤنس کی، تو ایک بات میں نے آپ سے راستے میں کی تھی. کوئی نہیں، 15 ارب کی بات ہے، لگا دے ایک تھپڑ مودی کو آج 5 اگست کے دن. یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں خرچ ہوتا ہے یہ بھی تحریک ہے ایسا جناب. واللہ کوئی میں نے نہیں، کوئی ہمارا ساتھی کوئی گھر نہیں لے جانے والا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. یہ ویسے ہی اخبار والے چسکے لیتے رہتے ہیں، فلانا یہ ہوگا تھا، فلانا کھا گیا، وہ کھا گیا تو پکڑو یار جال ڈالو. مجھے گلیوں میں گھسیٹو اگر میں نے کوئی کھایا ہے. یہ ویسے ہی ہے جناب. یہ اس ملک میں صرف سیاستدان بدنام ہے، باقی جو مرضی ہے کھائے پیے وہ کچھ نہیں فرق پڑتا. وہ 15 ارب کا معاملہ ہے، یہ ہم نے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، ان چیزوں پر لگانا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہو جائے، ہمارے پاس ہوں تو ہم اس کو بھی کیٹر کر سکیں. تو یہ ویریبل گرانٹ کی جو ہے یہ کمی پوری کریں. تو آخر میں بس یہ فیض کے اشعار سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھول گیا میں، یہاں بیٹھے ہیں وزیر اطلاعات، ان کے والد صاحب جناب میرے بڑے پسندیدہ شاعر احمد فراز صاحب، اور ان کی سنتا رہتا ہوں، اجاز سے نظر بھی نہیں جگہ وہ بھی سنتا رہتا. وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ ایک جگہ ہے یہاں رشید آباد، یہاں ایک کسٹم ہوتی تھی پہلے، وہاں وہ مجاہدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے.
تو وہ مرہم پٹی کرتے تھے، اسلامی کالج میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹس۔ یہ ادھر آپ کے کشمیر کمیٹی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین، ان کا جو ٹرائب تھا، یہ باقی جو وزیر ہیں ہمارے وزیر ملک، یہ سب لوگ، وہ کھٹک ہو، وہ کیا نام ہے محمد ہو، وہ افریدی ہو، وزیر ہو، وہ مسعود ہو، سب لوگ تھے ادھر۔ ہم کو سلام پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا مانومنٹ بھی بنانا اپنے پختون بھائیوں کا جنہوں نے ہماری مدد کی تھی اس زمانے میں۔ ہم آسان فراموش لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہماری مدد کی۔ یہ اجازت ہو اسپیکر صاحب تو شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرو انشاءاللہ۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلیے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے جسم جام پچا کے چلے۔ وہ آپ نے دیکھا تھا جس کشمیری کو انہوں نے گاڑی کے آگے باندھا تھا، ایمن شیلڈ بنائی تھی، اس میجر صاحب کو انہوں نے انڈیا میں نوازا میڈل سے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہے۔ بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں جان بچا کر اپنی، جو آج مطلب اس تو بھاگے تو نہیں ہیں لیکن اس آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے۔ جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہے، بنے اہل ہوس مدعی بھی کسے وکیل کریں، کسے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کو دن گزرتے ہیں۔ جناب مہمان خصوصی، مگر گزارنے والوں کو دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح شام کرتے ہیں۔ یہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، میں یہ بھی اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، ادھر میں بھی جانا چاہتا ہوں آزاد شہری کے حیثیت سے، پرمٹ پاسپورٹ پر نہیں، آزاد شہری کے حیثیت، مرنے سے پہلے ایک دفعہ۔ بجھا جو روز نے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے، یہ جو لوگ ہمارے جاتے ہیں اندر جیلوں میں جاتے ہیں، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سر تیرے روح پہ بکھر گئی ہوگی۔ غیر تصور و شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سائے دیوار میں، در و دیوار میں جیتے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی ہے ظلم سے خلق، یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، ہم نے ڈال و جوہر اپنے جو ہے وہ قربان کیے جناب۔ ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں، بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے ہیں، خواتین نے اپنے سوا قربان کیے ہیں، والنٹیرلی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑتا ہوا راستے میں مر گیا اس کو گولی لگ گئی ہے، والنٹیرلی دیے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں نہ اپنی جیت نہیں۔ کشمیری ہم کبھی کبھی ہوتے ہیں جب پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، کسی سے گلہ نہیں کرتے۔ تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہماری منزل آئے گی۔ اگر آج تو سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کیا کتنا دیر ہندوستان کرے گا اس کو۔ اگر آج اوج پہ ہے تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ جو تجھ سے عہد استوا رکھتے، علاج گردش و نیل و نہار رکھتے۔ ذرا میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، برا نہ منائیے، کہ پاکستان میں اس وقت جو یہ بہت تقسیم ہے اس کو کم کیجیے آپ۔ بعض ایشوز کی طرف ان کو مدد رکھتے، سب کو نہیں میں کہتا، پولیٹیکل اپنی ہے، سارا سلسلہ اپنا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک بڑی وارننگ ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ مملکت پاکستان، حکومت پاکستان، آپ خود، پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں، کل 6 تاریخ کو جو سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کوئی واضح پیغام جو ہے، جس کا میں کہہ رہا تھا کہ کوئی واضح پیغام دنیا کو جائے کہ اس مسئلے کو ایسے کسی اس کے قالین کے نیچے نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مسئلہ حل کرنا ہے دنیا نے، اگر نہیں کرے گا
تو کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں واللہ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے میرے اپنے لوگ ماریں گے کہ تو ہمیں کیوں روکتا ہے پار جانے سے. ہمیں پاکستان کی سلامتی کی فکر ہے, ہم ساری چیز سے آگاہ ہیں, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے میرے آفس میں آئے میرے حلقے کے لوگ جو لائن آف کنٹرول پہ, انہوں نے کہا تم انتہا ایک بےغیرت انسان ہو. کبھی انہوں نے میرے سے اس طرح بات نہیں, کوئی باپ کی طرح میرا احترام کر. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم اندر بیٹھے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ معاملہ چلتا رہنا چاہیے. اس کے حوالے سے یہاں تو بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی بلا لیں, ہم بھی آپ کو جو ہے وہ بہتر قومی سلامتی کے حوالے سے مشورہ دے سکتے ہیں. ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ.